جس نے کبھی نماز ہی نہیں پڑھی زندگی کے 26 برس، تو اس کو نہ تو نماز پڑھنی آتی تھی اور نہ پڑھانی آتی تھی. اور آپ نے بھی وہ واقعہ پڑھا ہے کہ ایک دفعہ لوگوں نے مرزا قادیانی کو زبردستی آگے کھڑا کر دیا کہ بھئی آج تو ہی پڑھانی ہے نماز. اب وہ بیہوش ہو گیا. پریشان ہو گیا، اس نے وہاں پر فارسی کی غزل پڑھنی شروع کر دی. آپ کو پتا ہے نا عامر بھائی؟ اب آپ سوچو جی نے کدی نماز، ہمارے 10 سال کے بچے کو آگا کھڑا کر دیں وہ نماز ٹھیک سے پڑھائے گا. لیکن اب اس کو مطلب اس وقت اس کی عمر 40 برس کے قریب تھی جیسا میرا اندازہ ہے جب کا یہ واقعہ انہوں نے درج کیا ہے. تو فارسی کی غزل پڑھ رہا، اس کو تو پتہ ہی نہیں کہ نماز میں پڑھنا کیا ہوتا ہے. تو میں اس بات پر میں آپ سے غیر اتفاقی نہیں کرتا، یہ کوئی نہ سمجھے. ہمارے بھائی سمجھتے ہیں کہ یہ مطلب بڑا عجیب باتیں کرتا ہے کہ مرزا بالمک تھا اور یہ تھا. میں نے اس پر بڑی تحقیق، بہت پیسہ خرچ کیا ہے اس پر میں نے. نہیں بالکل بالکل جی. دیکھیں ڈاکٹر صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ جو تحقیق آپ نے جس اینگل سے آپ دیکھ رہے ہیں نا، وہ بھی ایسا نہیں ہے کہ اس کو ہم اگنور کر دیں، کیونکہ جو چیزیں، جو حرکتیں اور جو بعد میں اس کی رنگ روپ نکل کر آتا ہے، تو وہ اس کا کھرا آپ کو پھر ہندوؤں کی طرف جاتا ہوا آٹومیٹکلی دکھائی دیتا ہے. چاہے ان کے اوتار کا کانسیپٹ چوری کرنا ہے، یا خود کو کرشن رودر گوپال کہنا ہے، یا مختلف طریقے سے ہندوؤں کو اپیل کرنے کی کوشش کرنا ہے. تو یہ جو آپ کی تھیوری جو آپ پیش کر رہے ہیں نا شواہد کے ساتھ، آبویسلی جو آپ کی آبزرویشن ہے، انالیسز ہے، یہ پھینکنے والی چیز نہیں ہے، اس کو ڈسکس کرنا چاہیے. البتہ ڈاکٹر صاحب، ہمارا مزاج کیا ہے، یعنی ہمارا اینگل کیا ہے، وہ آپ کو پتہ ہے، بخوبی پتہ ہے یقیناً. ہاں نہیں میں اس کو سمجھتا ہوں، میں بھی وہی اینگل سے دیکھتا تھا ہر چیز کو. میرا اینگل اس وقت بدلا جب میرے ہاتھ وہ لگ گئی، یہ جو ہے کیا نام، ابھی میں نے اس کا نام لیا، وہ دید حق جو آپ ذکر کرتے ہیں، دید حق اور دو کافروں کی کہانی. یہ 2 کتابیں جب میں نے پڑھی تو مجھے ساری حقیقت سمجھ میں آ گئی. میں نے کہا یہ تو 2 + 2 4 ہو رہے ہیں. میں سوچتا تھا کہ مرزا قادیانی نے 4 استادوں سے پڑھا، وہ جو اس نے لکھے اپنی کتاب میں، اور کہتا ہے ایک جگہ لکھتا ہے میں نے قرآن اور حدیث بھی پڑھا، فضل نامی. دوسری جگہ لکھتا ہے میں نے کبھی کسی سے قرآن اور حدیث نہیں پڑھا. مطلب عجیب وہ سا شخص ہے. تو میں نے کہا جب اس نے پڑھا ہے استادوں سے، اور ایک جگہ لکھتا ہے قرآن حدیث بھی پڑھا ہے، لیکن ایک عجیب بات آپ نوٹ کریں گے کہ اس کی کتابوں میں یہاں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا اس کے دعووں سے پہلے کہ اس نے کبھی کسی ایک استاد کو وضو کرانے کا بھی ذکر ملتا ہے، لیکن ہمیں یہ کہیں بات نہیں ملتی کہ اس نے کبھی نماز پڑھی ہو. ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ مولانا محمد حسین بٹالوی نے ایک دفعہ اسے وضو کروایا. جب میں نے اس واقعے کی تحقیق کی، پتہ لگا سراسر جھوٹ ہے. زبردست. اچھا سوری ڈاکٹر صاحب، میں معذرت چاہتا ہوں، روکنا ہی چاہ رہا تھا، مگر یہ بے ادبی ہوتی کہ میں بتائے بغیر نکل جاتا. آپ پلیز کیری آن رکھیں، آپ لوگ موجود ہیں، پلیز. یہ نہیں اس پر آپ سوچیں، آپ کے کمنٹس بڑے یوزفل ہوں گے. مطلب میرے 2 سوال لے جائیں آپ اپنے ساتھ. پہلا کہ وہ مسجد تھی کہ نہیں، اور دوسری بات یہ کہ کیا استادوں کے ساتھ اس نے کبھی اسلامی شاعر میں حصہ لیا 1878 تک. بس یہ 2 سوال چھوٹے چھوٹے. زبردست. نہیں مجھے آپ نے وہ جو پی ڈی ایف ایک بار ریکمینڈ کی تھی نا، دیدہ حق، وہ میں نے ڈاؤن لوڈ کر لی ہے. تو بس آپ نے پڑھنی تھی، ایک دفعہ پڑھ کر دیکھیں. اصل میں مجھے مہلت نہیں مل پائی. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے موقع ملے. وہ 50 صفحے سے کم کی ہے، لیکن اس میں بڑی عجیب و غریب انفارمیشن ہے. اس کو پڑھ کر تو آدمی سوچتا ہے کہ یہ کیا مرزے کا خان. اور آپ کو ایک آخری بات میں یہ کہتا ہوں کہ مرزے کے جتنے بھی رشتہ دار ہیں، ان میں سب سے قریب جو مرزے کے تھا وہ امام دین تھا. چوری اس کے ساتھ، ڈاکہ اس کے ساتھ، شراب اس کے ساتھ، زنا اس کے ساتھ، کرائم پارٹنر تھا اس کا. حالانکہ اس کے 2 اور بھی بھائی تھے. تو بس اس پر آپ غور کریں. نہیں ضرور ضرور، بہت اچھی طرف توجہ آپ نے دلائی. ڈاکٹر صاحب آپ پلیز کیری آن رکھیں. مجھے ایک جگہ سے کال آ رہی ہے، ایک اور جگہ پر ایک پروگرام چل رہا ہے، اس کو اٹینڈ کرنا ہے انشاءاللہ. تو پھر دوبارہ ملاقات ہوگی. آپ پلیز. انشاءاللہ. اللہ حافظ. سب کو سلام. جزاک اللہ. وعلیکم السلام.
جی فیضی بھائی آپ کریں بات، میں سنوں گا. میں تو ایک دو سوال پوچھنا چاہتا تھا. یہ جو قادیانی آتے ہیں لیکن یہ میرا سوال سنتے نہیں ہیں. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھئی تم خود مرزا قادیانی کو جھوٹا کیوں کہتے ہو؟ کیوں فیض بھائی؟ ویلڈ سوال ہے کہ نہیں؟ نے خود اپنے آپ کو جھوٹا کہا ہوا ہے، مرزا قادیانی کے مریدوں نے اس نہیں کو نہیں، وہ جھوٹا کہا ٹھیک ہوا ہے، ہے، وہ جو بھی اس ہے. کی اولاد اس کو جھوٹا کہتی ہے. وہ تھا ہی جھوٹا شاہ صاحب، اس لیے اس کو جھوٹا کہتے ہیں. نہیں دیکھیں، میں ایک بات کہتا ہوں کہ اگر تم مرزا غلام قادیانی کو مانتے ہو نا، اور اوپر سے نبی مانتے ہو ناؤز باللہ، تو اس کی کہی ہوئی ہر بات کو آنکھیں بند کر کے قبول کر لو. ہم تو ایسا ہی کرتے ہیں. قرآن سنت ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے. جو محکمات ہیں اس پر ہم عمل کرتے ہیں، اور جو متشابہات یعنی غیر واضح ہیں ان پر ہم ایمان رکھتے ہیں. یہ ہمارا ایمان ہے. ہم نے اپنی عقل کا گھوڑا کبھی نہیں دوڑایا ادھر. شاہ صاحب ٹھیک ہے. آپ وہ ذکر کر رہے تھے مرزے کے استادوں کا، اس کے حوالے سے ایک تو مرزا قادیانی نے روحانی خزائن جلد 13 صفحہ 180 پہ لکھا ہوا ہے کہ جب میں 6-7 سال کا تھا تو ایک فارسی خواں میرے لیے نوکر رکھا گیا. جی ہاں. مطلب وہ جو ٹیچر ہے نا، اس کی عزت ان کے نزدیک یہ ہے کہ اس کو یہ نوکر سمجھ کے رکھتے ہیں. اب وہ گھر آ کے پڑھاتا تھا اس کو. وہ کہتا ہے کہ انہوں نے اس کو قرآن شریف اور چند فارسی کتابیں پڑھائیں. اب پتہ نہیں کون سی فارسی کتابیں ہیں، لیکن قرآن اس نے عربی میں اس کو گھر آ کے پڑھایا بقول مرزے کے. کہیں پر یہ گیا نہیں ہے کسی مسجد میں، کسی مدرسے میں. پھر کہتا ہے اس بزرگ کا نام فضل الہی تھا، اور جب میری عمر تقریباً 10 برس کی ہوئی، یہ تو پہلے کی ہے جب وہ چھوٹا تھا، پھر جب 10 سال کا ہو گیا تو کہہ رہا ہے ایک عربی خواں مولوی میری تربیت کے لیے مقرر کیے گئے جن کا نام فضل احمد تھا. پہلے کا فضل الہی، دوسرے کا فضل احمد. پھر کہتا ہے کیوں اب یہ فضل احمد نے اس کو نہ قرآن سکھایا نہ حدیث سکھائی ہے، بقول اس کے اس کو عربی سکھائی ہے. میں خیال کرتا ہوں چونکہ میری تعلیم خدا کے فضل سے ایک ابتدائی تخم ریزی تھی، اسی لیے استادوں کے پہلے نام کا لفظ بھی فضل ہی تھا. مولوی صاحب مصروف ایک دیندار آدمی تھے، بزرگوار آدمی تھے، اور بہت توجہ اور محنت سے پڑھاتے تھے. میں نے صرف کی کتابیں اور کچھ قواعد نحو کے عربی میں نے آپ کو اوپر عرض کی تھی نا، اس نے پڑھی ہے ان سے، وہ ان سے پڑھے. جب میں 17 یا 18 برس کا تھا تو ایک اور مولوی صاحب سے ہر چند سال پڑھنے کا خطاب ملا. اس کا پھر آگے جا کے اگلے پیج کے اوپر ذکر ہے. اور وہ جو شیعہ تھے. نہیں، وہ دوسرے ہیں، وہ شیعہ اچھا، والے شیعہ نہیں والے بتاتا ہوں. دوسرے ہیں. اچھا، شیعہ والے وہ ہیں غلام حسین صاحب، وہ جن 3 سے نمبر پر ہیں، 4 پر نہیں جن تھے. سے انہوں نے بھی پڑھا ہوا ہے، مولانا بٹالوی محمد صاحب نے حسین بھی اس کو بٹالوی پڑھا ہوا صاحب ہے. نے. جی ہاں. اچھا، ان کے متعلق پتہ نہیں، آپ دیکھ لیں ادھر کوئی مسجد ہے، ادھر بھی کوئی چیز ہے، وضو ہے، دیکھ لیں وہاں پر ملفوظات کے اندر وہاں پر ذکر انہوں نے کیا ہوا ہے. جو پرانے والا ایڈیشن تھا 1984 والا، اس کی جلد اول کے اندر پیج 177 کے اوپر، کہ ہم ایک شیعہ استاد سے پڑھا کرتے تھے اور وہاں کتے پیشاب اور پخانہ پھر جاتے تھے، اور مجھے یاد نہیں کسی نے کبھی وہاں نماز پڑھی ہو. ہاں، جی یہی شاہ میں صاحب، کہہ رہا ہوں. دیکھیں بات ٹھیک یہ ہے. ہے. تو یہ جو وہ بٹالوی صاحب، اور یہی حوالہ اگر کسی نے آج والے نئے والے دیکھنا ہو تو اس میں پیج نمبر 164 کے اوپر ہے. جی شاہ ہاں جی، صاحب. میں یہی کہتا ہوں لوگوں سے کہ ٹھیک ہے، میں جو بات کہتے ہیں نا کہ یہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا، میرا بھی یہی خیال تھا. وہ جب میں نے اس کو غور سے پڑھا، مرزا کی کتابوں میں پڑھا، تو مجھے لگا کہ کہیں گڑبڑ بڑی شدید قسم کی ہے. یہ اتنے شاہ جھوٹ صاحب جو جتنے بڑے بڑے یہ جھوٹ بولتے ہیں نا قرآن اور سنت کے اوپر، اس سے صاف پتہ لگتا ہے کہ اس بندے کی جو بنیادی تعلیم ہے نا وہ اس دین اسلام نہیں تھی. دین اس نے ادھر اسلام ادھر نہیں سے تھی. سن کے چیزیں بنایا مذہب. بالکل یہی میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی بچہ دین اسلام پر پیدا اور بڑا ہوا ہو، وہ کبھی ایسی باتیں نہیں کر سکتا. دیکھیں، قادیانیوں کو قادیانیت چھوڑنے کی ریلکٹنس کی ایک وجہ ہے، کیونکہ وہ قادیانیت پر پیدا ہوئے ہیں. اب وہ قادیانی، آپ نے دیکھا 2 قادیانی ابھی آئے، آپ ان کو جتنا مرضی کہیں، وہ ان کا دماغ کہہ رہا تھا کہ نہیں یہ غلط ہے. اور میں آپ کو ایک صحیح بات کہتا ہوں کہ وہ قادیانی بعض اکثریت جو ہے نا نہ جاننے والی، وہ اپنے دل سے آپ کو کہتے ہیں کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم کیسے غلط ہو سکتے ہیں، یہ تو سارے مسلمان کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے آنا تھا. انہیں یہ نہیں پتا
کہ مرزا قادیانی نے جو آپ نے ریفرنس بتایا حقیقت الوحی کا صفحہ 153 اور پھر صفحہ 193 جو ہے، وہاں پر اس نے لکھا ہے کہ 193 پر اسی کتاب میں لکھتا ہے کہ یہ 14ویں صدی کے سر پر آنا تھا مسیح موعود نے، تو میں آ چکا ہوں۔ اب قادیانیوں کو یقین نہیں آتا جب ہم انہیں بتاتے ہیں کہ پورے ذخیرہ حدیث میں کوئی موضوع حدیث بھی ایسی نہیں جس میں 14ویں صدی کا ذکر ہو۔ موضوع اسے کہتے ہیں جو من گھڑت ہو۔ پورے ذخیرہ حدیث میں 14ویں صدی کا لفظ ہی موجود نہیں ہے۔ تو پھر کہاں پر مرزا قادیانی نے اتنی حدیثیں گھڑی ہوئی ہیں جھوٹی، اور بلکہ من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو سنن ابی داؤد کی 3651 حدیث ہے یہ، کہ جس نے مجھ پر غلط بہتان میری طرف کیا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں دیکھ لے۔ ہم تو مرزا قادیانی کی ایک نہیں دو نہیں دسیوں حدیثیں جو اس نے گھڑ رکھی ہیں دکھا سکتے ہیں، لیکن ایک پیدائشی قادیانی کو یقین نہیں آتا۔ اس لیے میں سوچتا ہوں کہ اگر مرزا قادیانی پیدائشی مسلمان ہوتا تو اس کا بیہیویئر بڑا مختلف ہوتا، لیکن وہ تو پیدائشی مسلمان، مجھے ایسا لگتا ہے، بلکہ ہم تو ثبوت بھی دکھاتے اچھا، ہیں۔ یہ جو مرزا قادیانی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ گڑا ہوا ہے نا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہند میں ایک کالے رنگ کا نبی آیا تھا جس کا نام کرشن ہے، الاسود، یہ چیلنج ہے میرا جماعت قادیان کو، دنیا کی مسلمانوں کی کسی کتاب سے یہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ریفرنس بھی بتا دینا۔ یہ خزائن کی جلد 23 ہے، صفحہ 382 ہے، مجھے تو زبانی یاد ہے۔ 23 جلد میں 382 صفحہ چشمہ معرفت میں اس نے لکھا ہے، کانا فی الہند نبیًا اسود اللون اسمہ کاہنا۔ اس نے یہ الفاظ کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا ہے۔ خود ہی ترجمہ کرتا ہے، کہتا ہے ہند میں ایک نبی گزرا ہے جو سیاہ رنگ کا تھا اور اس کا نام کاہن یعنی کنہیا، جس کو کرشن کہتے ہیں۔ ہے ہی کوئی نہیں ایسی حدیث، دور دور تک نہیں ہے، بلکہ بہت ساری جو، اور اس نے تو ایسی حدیثیں گھڑی ہوئی ہیں جس کا حساب ہی کوئی نہیں ہے۔ وہ جب حضرت عیسیٰ آئیں گے تو مسلمان ان کے خلاف کفر کے فتوے دیں گے، یہ حدیث کہاں ہے بھائی؟ دکھاؤ۔ کوئی بھی نہیں ہے۔ اور وہ جو ہے خزائن کی جلد 6 صفحہ 337 پر شہادت القرآن میں اس نے کہی ہے کہ خاص کردہ خلیفہ جس کی نسبت بخاری میں لکھا ہے، آسمان سے اس کے لیے آواز آئے گی، ہادہ خلیفۃ اللہ المہدی۔ خلیفۃ اللہ، وہ کدھر ہے حدیث؟ نہیں، آگے دیکھیں کیا لکھتا ہے مرزا، کہتا ہے اب سوچو کہ یہ حدیث کس پایا اور مرتبہ کی ہے جو ایسی کتاب میں درج ہے جو اصل کتب بعد کتاب اللہ ہے۔ کہتا ہے کہ بخاری کی حدیث ہے، میں $10,000 سے $1,00,000 کر دیتا ہوں، بخاری کے کسی ایڈیشن سے یہ حدیث لے آؤ۔ قادیانی اس کا وہ جواب دیتے ہیں، ہلاکو خان نے حملہ کیا تھا بغداد میں، اصل بخاری جل گئی تھی، یہ لوگوں کو جو زبانی یاد ہے اس میں سے جو بچا ہوا ہے وہ ہے ہمارے وہ پاس۔ کہانی ٹھیک کر لو مرزائیو، سنو کہانی کنج ہے۔ وہ ہلاکو خان نے حملہ کیا اور وہ جل گئی بخاری شریف۔ بعد میں مرزے کے فیملی میں ایک بخاری تھی، جو قلعہ تھا نا جس کے گرد 22 فٹ چوڑی فصیل تھی اور برج تھے اور توپیں لگی ہوئی تھی، اس کے اندر کئی لاکھ کتابوں کی لائبریری تھی اور اس میں کئی نادر نسخے تھے، وہاں پر وہ بخاری بھی ہوگی؟ یار صاحب اتنے جھوٹے۔ انہوں نے کہنا ہے امام بخاری بھی ادھر گئی تھے اور میرے بھی والدین سمرقند سے آئے ہیں، صاحب نے کیا بخاری ان کے پاس تھی، نہ کہیں بالکل پلیز۔ نہیں، میں ہیلپ کرتا ہوں قادیانیوں کی، وہ سن دے نہیں، جاہل ہیں اتنے بڑے بڑے۔ بھائی کہانی بناؤ جو بلیویبل ہو، ٹھیک ہے؟ جھوٹ بولتے ہوئے تھوڑا سا ہاتھ کھینچ لو، مرزے کی طرح یہ نہ کہو کہ دیواریں چین سے 3 فٹ زیادہ چوڑی تھی، اور قادیان کے گرد تو اگر 22 فٹ کی فصیل بنا دیں درمیان میں جگہ ہی نہیں بچتی، اور اوپر سے 6 مرلے کا مقام تھا مرزا قادیانی۔ دکھاتا ہے نا جی شاہ صاحب، قطع کلامی معافی چاہتا ہوں، آئی ٹی جو تمہیں فرقان دجال دکھاتا ہے نا، وہ کوئی نہ بخاری ہے نہ مسلم ہے، وہ تمہاری اپنی کتاب چھاپی ہوئی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے پاکٹ بک، اور اس کے اوپر مسلمانوں کے اوپر سوالیہ اعتراض جو کرنے ہیں نا، سوال بنا کے
اس کا چیپٹر وہ کھول کے پڑھ کے سناتا ہے. جو عربی وہ دکھا رہا ہوتا ہے اس میں بھی تحریف ہے, اور جو ترجمہ تمہیں وہاں سے پڑھ کے سنا رہا ہوتا ہے اس میں بھی تحریف ہے. اگر وہ اتنا کو اپنی ماں کا بیٹا ہے نا, اس کو sunna.com ویب سائٹ سامنے کھولا کرو اسی طرح, اور وہاں سے sunna.com سے جو تم نے حدیث دکھانی ہے کھول کے دکھایا کرو. تم تو کسی اور کتاب سے دکھا رہے ہوتے ہو اور کہہ رہے ہوتے ہو یہ بخاری کی حدیث ہے, یہ مسلم کی حدیث ہے, یہ دیکھیں اس کے الفاظ دیکھیں عربی کے. وہ حدیث میں دیکھیں تو وہاں پر وہ الفاز ہوتے ہی نہیں ہیں. نہیں ہاں, نہیں پاکٹ جھوٹ, بک میں جھوٹ ہوتا ہے وہ. نہیں ادھر میں آپ کو بتاؤں فیض بھائی, یہ کیا قادر نام کا وہ جو جعلی باٹس کی براڈ لگاتا ہے, وہ سیرت الحلیبیہ, میر پارٹی اور میر سلیم پارٹی یہی کرتے ہیں ہاں وہ. سیرت الحلیبیہ ہے میرا خیال اس کتاب کا نام, ایک دور میں نے بھی پڑھی تھی. کہہ رہا تھا کہ اس کے حصہ سوم صفحہ نمبر 404 سے 407 شاید یہی کہہ رہا تھا کہ وہاں پر لکھا ہوا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 بیٹے تھے. وہاں پر ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے. ان صفوں پر جنگ بدر, جنگ خندق کا ذکر ہے. اس کو کسی نے کہا کہ کتاب کھول کر دکھا, وہ کسی اور جگہ پہنچ گیا. اب میں قادیانیوں سے ایک سوال کرتا ہوں کہ دیکھو, جب تمہیں پتہ ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو, یہ جھوٹ بولتے ہیں قادیانیوں کو قادیانیت پر رکھنے کے لیے. قادیانی بڑی تیزی سے چھوڑ رہے ہیں قادیانیت کو, جو ہے نا اچھے دل والے اور جو غلط فہمی کی بنا پر ان میں اس کلٹ میں شامل ہو گئے, بڑی تیزی سے جا رہے ہیں. یہ ان کو روکنے کے لیے اب بلیٹنٹ جھوٹ ہوتا ہے نا, جس کو گندی قسم کا جھوٹ کہتے ہیں, اس جھوٹ پر اترے ہوئے ہیں. لیکن وہ ان کے حق میں نہیں جا رہا. دیکھیں جتنا زیادہ جھوٹ بولیں گے اتنا ہی انہیں جلدی پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ تو جھوٹ ہے. اگر میں قادیانیوں کا خلیفہ ہوتا نا, میں ان کسی خبیث کو براڈ نہ لگانے دیتا, کیونکہ کچھ نہ کہنے سے ایک شک رہ جاتا ہے. انہوں نے اس شک کو ختم کر دیا قادیانیوں کے دل سے. یہ انہوں نے بہت اچھا کیا. اگر یہ براڈیں نہ لگاتے اور یوٹیوب کے چینل نہ چلاتے تو میں کہتا ہوں قادیانیت کی اتنی تباہی نہیں تھی پھرنی جتنی پھر گئی ہے. ہاں بھائی, کو بچہ قادیانی یا ساروں کا ہی توفی ہو گئی ہے. نہیں میں وہ ڈاکٹر صاحب سیرت لیبیا 1 منٹ آپ کے لیے نکال رہا تھا, آپ نے بڑا اچھا یاد سیرت کیا. لیبیا کے تو چھ, میرے السلام خیال علیکم. 6 والیوم ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کیا حال ہے شاہ وبرکاتہ. صاحب, ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں؟ ماشاء اللہ بالکل ٹھیک. آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا کرم ہے, شکر ہے. یہ جتنے موڈریٹرز ہیں ساحل بھائی, یہ ابن احمد کو کبھی دوبارہ نہ کرنا. اس نے بغیرتی کی ہے, کتے نے شاتمیت کی ہے امہات المومنین کی. یہ مرزا کی تعلیم اس نے شو کی ہے بغیرت نے. یہ مرزا کی ناجائز اور حرام کی اولاد ہے جو میرا منڈی میں پیدا ہوا تھا. یہ ابن احمد کو نا کبھی دوبارہ ان بلاک نہیں کرنا. یہ مرزا کی تعلیم دیکھیں بتا رہا ہے, اور میرے پاس میسیجز ہیں جس میں یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, اس نے مجھے ان باکس کیا, لانتی شخص نے. یہ مرزے حرام زادے کی اولاد ہیں, حرامی اولاد ہیں, جو امہات دیکھیں المومنین پر بھونکا ہے یہ کتا. نائٹ جی رائڈر شاہ صاحب. بھائی, غلط بات کہنے کی تو مطلب آپ نے بالکل ٹھیک کہا. مرزا غلام قادیانی کا باپ نامعلوم ہے, اس کا ہمارے پاس ثبوت ہے. جی غلام مرتضیٰ مرزا قادیانی کا باپ ہو ہی نہیں سکتا. یہ پکی بات ہے, پتھر پر لکیر ہے یہ بات. اور مرزا غلام قادیانی کے نام پر جو 12 اولادیں پیدا ہوئی ہیں, میں نے تو اس پر $10,000 کا انعام رکھا ہوا ہے. کوئی قادیانی لینے ہی نہیں آتا. میں بھی براڈ لگاتا ہوں, ادھر بھی آ جاتا ہوں. بھئی لینے آؤ, بس تم نے اتنا کرنا ہے کہ الٹرا سونک پروب سے سامپل لے کے تم نے میچ کرنا ہے. مرزے کی قبر سے ایک سامپل ہو, ایک اس کے نام پر جو پیدا ہوئے. 12 میں سے صرف ایک, جون سا مرضی, اگر مرزے کی اولاد ثابت ہو جائے, میں تمہیں $10,000 دوں گا اور ٹیسٹ کروانے کا خرچ بھی دوں گا. اللہ تعالیٰ نے مرزا قادیانی کی نسل کاٹ دی. یہ کرتا ہے اللہ ایسے لوگوں سے. اور دوسرے دیکھیں کون سا ایسا آدمی ہے جو مطلب اتنا نیکی ہو, اور اس کے خاندان میں اسی کے وقت میں مرزا قادیانی کے زندہ ہوتے ہوئے 1905 میں
मिर्ज़े महमूद ने अकमल, काजी अकमल जो था, उसकी 9 साल की बेटी से मुबारक मिर्जवाड़े पर जना किया और पकड़ा गया। इन्होंने खुद तफसीलात लिखी हैं। मिर्ज़े ने कमेटी को बिठाई। इल्हाम हुआ था ना मिर्जे को, ये मुझे खबर दी जाती है कि मेरा कुंभा एक दफा फिर खबासत पे लौट जाएगा, वो तो इल्हाम है ना उसको। नहीं, उसका इल्हाम तो झूठा ही हम मानते हैं, लेकिन वो खबीस को उसको पता था खबीस है, खबीस ही रहना है, ये पता था मिर्जे को। तो उसने कहा कि इसको इल्हाम की शक्ल दे दो। लेकिन बात यह है कि उसके बाद मुसलसल अमतुर रशीद से इसने फिर अपनी बेटी से जना किया, 8-9 साल की बच्ची। फिर इन्होंने निदाउल नसर सामने आई, और दरमियान में बेशुमार लड़कियां जो हैं। ये इतनी बदकार फैमिली, और मिर्ज़ा ताहिर की 4 लड़कियों को इसलिए तलाक हुई कि इनमें से कोई भी कुंवारी नहीं थी शादी के वक्त। एक की जो सबसे छोटी थी, उसके खामन से मैंने ज़ाती तौर पर पूछा था, वो है हमीद नसरुल्लाह, जो ज़फ़रुल्लाह चौधरी का एक छोटा भाई था, असदुल्ला चौधरी। उसका एक लड़का था हमीद नसरुल्लाह, जो लाहौर जमात का ज़िले का अमीर भी था। उसके लड़के मंसूर चौधरी से उसकी शादी हुई थी। शेखुपुरा का था, शेखुपुरा। नहीं, लाहौर का जी। शेखुपुरे वाले के लड़के की शादी निदाउल नसर से हुई थी मेरे भाई। अच्छा हाँ, नदा से, सॉरी नदा। हाँ, उन्हें निदा नू एक पहले दिन ने किया, तू अपने घर जा। हाँ, और निदा की शादी 24 साल की उम्र में हुई थी, ये भी मैं आपको बता दूं। डॉक्टर साहब, तूबा का तो उसने जंबे ने भी किया हुआ है ना, मुझे इल्हाम होया हुआ है तूबा का। ना उन्हें जंबे नू दसना चाहिए कि ऐसी तूबा तू लैके की करनी है। ममदी बेगम तो नेक औरत थी, ये तूबा तो बदकार है, पर जंबा भी कौन सा नेक है। स्किज़ोफ्रेनिक है यार। कादियानियत में एक भी ठीक बंदा नहीं है। क्यों नाइट राइडर भाई, आप किसी को जानते हैं जो ज़हनी तौर पर ठीक हो? मैं तो अभी तक ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मेरा ख्याल आप ठीक कह रहे हैं। ख्याल क्या, बिल्कुल 100% आप ठीक फरमा रहे हैं। और अभी इसने बड़ा दिल तोड़ा है। ये मुझे इनबॉक्स में इसने ऐसे मैसेज किए नहीं, शातिम है ये, देखें इनके बारे में। जी बिल्कुल, इनके बारे में अल्लाह ताला ने कहा है कि कैफ़ा यहदी अल्लाह कौमन कफ़रू बादा ईमानिहिम। ठीक है ना, जहाँ पर लानत भेजी है ना अल्लाह ताला ने इन पर, उससे पहली आयत में यही बात अल्लाह ताला ने की कि अल्लाह ताला कैसे उन लोगों को हिदायत दे दे जो ईमान लाने के बाद काफिर हो गए। अब ज़िंदीक वो कहेंगे हम तो पैदा ही काफिर हुए, ऐसा नहीं है। ज़िंदीक वो है जो एक मुंह से कलमा शहादा पढ़ता है, दूसरे लम्हे में वो बातिल तावील करता है इस्लाम के बुनियादी अकायद की। तो वो तो हर लम्हे मुसलमान होता है, फिर काफिर होता है, फिर मुसलमान होता है, फिर काफिर होता है। तो इसी का नाम ज़िंदीकियत है। इसलिए ज़िंदीक की औलाद भी मुर्तद होती है। जो फितरी ज़िंदीक और क्या नाम, मिली, फितरी वो है जो पैदा मुसलमान हुआ और बाद में काफिर हो गया। मिली वो जो है पैदा काफिर हुआ, बाद में मुसलमान हुआ, फिर काफिर हो गया। उनकी औलाद काफिर होगी। लेकिन ज़िंदीक की 1000 नस्लें भी आ जाएं तो वो मुर्तद होंगी और उन पर मुर्तद का फतवा ही जारी होगा। तो ये तो इनकी बड़ी बदकिस्मती है कि अल्लाह ताला भी ऐसे लोगों को जो शातमियत करते हैं, वैसे हदायत की दुआ मांगनी चाहिए हर एक के लिए, लेकिन मेरा दिल जो है ना, कभी ऐसे शातम के लिए हदायत की दुआ नहीं करता, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी सज़ा ये है कि ये अपने रब के हुजूर हाजिर हो जाए अपनी सारी शातमियत के साथ। फिर खुदा ताला का हुक्म यही है कि इसे जहन्नम में जो है ना हमेशा के लिए रखा जाएगा, और इसकी सज़ा में कोई कमी नहीं की जाएगी। बल्कि मरज़इयों को ये कहा जाता है भी एक दिन जहन्नम की खिड़कियां खड़खड़ाएंगी, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। ये तो कुरान पर बुहतान की बात है। इनके लिए यह खालिदीन अफीहा, वो इसमें हमेशा हमेश रहेंगे। ला युखफ़फ़ु अन्हुमुल अज़ाब, उन पर अज़ाब कम नहीं किया जाएगा, ये भी है। वला हुम युनज़रून, और उन्हें कोई मोहलत भी नहीं दी जाएगी। तो हम तो कहते हैं कादियानियों को, जो अपनी गलतफहमी की बिना पर कादियानी हैं, आए अपने जो शुबात हैं उनको दूर करें
सवाल पूछें, हम मुनाजरा नहीं, मैं नहीं मुनाजरा करता किसी से, लेकिन सवाल का जवाब तो आप लोग तो बड़ी डिटेल में देते हैं, सवाल का जवाब मैं भी दे देता हूँ। तो आप सवाल करें, हम आपको उसका जवाब देंगे, सबूत के साथ जवाब देंगे, क्योंकि आखिर में आप जो खलीफा ग्रोह है उसको तो मैं ख़ास तौर पर एक बात कहता हूँ कि भाई एक बात पर गौर करो, ये जो खलीफे हैं ना, जिन्हें तुम खलीफातुल मसीह कहते हो नाउज़ बिल्लाह, ये मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के आखिरी वसीयत की खिलाफ वर्जी है। मेरी बात ना मानो, मोहम्मद अली लाहौरी जो है ना, उसने इंग्लिश ट्रांसलेशन किया रिसाला अल वसीयत की, उसका नाम उसने लिखा है द विल, WILL, AAIIL से उसको डाउनलोड करो। उसके अपेंडिक्स में उसने मिर्ज़ा कादियानी की वसीयत उसकी अपनी हैंड राइटिंग में लगाई हुई है, और उसने ये भी लिखा है कि हकीम नूरुद्दीन कोई खलीफा नहीं था। आप कहते हो मैंने तो घड़ी नहीं हुई ये बात। पहला खलीफा मिर्ज़ा महमूद है, जो अपने आप को दूसरा खलीफा सानी कहता है। कितने अफसोस की बात है कि तुम लोग खुद मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की आखिरी वसीयत मरते हुए आदमी की 27 अक्टूबर 1907 में उसने ये लिखी, मैंने नहीं छापी, लाहौरियों ने छापी हुई है। रिसाला अल वसीयत में इंक्लूडेड है उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन में। वहां पर मोहम्मद अली लाहौरी ने लिखा है कि हकीम नूरुद्दीन कोई खलीफा नहीं था, वो तो सदर था अंजुमन का। जब तुम्हारे पास मिर्ज़ा कादियानी की बहुत सारी तहरीरें मौजूद हैं, उसके हाथ की लिखी हुई तहरीर है कि उसके बाद इस सिलसिले को सिर्फ ये अंजुमन चलाएगी, यानी इसमें किसी का हिस्सा नहीं होगा। ये तो आपको लूट के खा रहे हैं, चंदा दो, ऐ करो, ओ करो, फलां करो, फलां करो, फलां करो। ये तो आप एक गुंडों के हाथ में फंसे हुए हैं। आप तो दोनों तरफ से मारे गए हैं। एक तो आप मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी, और दूसरे आप एक बात पर गौर करें, जब आप अहद करते हैं तो उसमें मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी का नाम ही नहीं है। आप कहते हैं कि मैं खिलाफत अहमदिया के कायम रखने की खातिर अपना जान, माल, इज्जत, वक्त हर दम कुर्बान करने को तैयार रहूंगा। आप जब ये अहद करते हैं कादियानियों, तो आप मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को झूठा कहते हैं, क्योंकि उसने तो किसी खिलाफत की इजाज़त ही नहीं थी दी। उसने कहा था ये अंजुमन जो उसने 1905 में कायम की, 1907 में अंजुमन को आजमाने के बाद उसने वसीयत की कि उसकी ज़िंदगी के बाद सिर्फ यही अंजुमन चलाएगी। तो फिर ये खलीफातुल मसीह कित्थों आ गया? ये खलीफे, जब तुम इस अहद को करते हो, तुम मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी पर लानत भेजते हो कि वो झूठा शख्स है, तुम उसकी आखिरी वसीयत की खिलाफ वर्जी करते हो। सोचो इस बात पर। यह खलीफा ग्रोह वालों को मैं ख़ास तौर पर कहता हूँ कि ये सब फ्रॉड है। एक तो मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी काफिर है, ये खलीफे काफिर के भी काफिर हैं। तो आपको अल्लाह ताला हिदायत दे। बहुत शुक्रिया। जी डॉक्टर साहब, आपने वो जिक्र किया था बुरहानुद्दीन हल्बी की किताब सीरत नबी की जो उसने लिखी हुई है, तो पहले तो ये याद रहे कि जो हमारा सवाल तो होता है ना जमात कादियान से, वो होता है चश्मे मार्फत के ऊपर, रूहानी खजाइन जिल्द 23 सफ़ा 299। वो कहता है तारीख दान लोग जानते हैं कि आपके घर में 11 लड़के पैदा हुए थे। हम उनसे कहते हैं कि भी दिखाओ, किसी जगह पर हदीस में हो, किसी जगह पर हो, किसी मुफस्सिर ने कहा हो, तो वो जिस तरह आपने बताया वो नाम लेते हैं आगे बुरहानुद्दीन हल्बी का। और बुरहानुद्दीन हल्बी ने अपनी जो किताब लिखी हुई है सीरा, एक मिनट, ये छपी हुई है, इसका टाइम है देख लेने दें, एक मिनट मुझे। ये तकरीबन 11वीं सदी ईसवी के अंदर छपी हुई है, यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 600 साल के बाद ये छपी हुई है। अच्छा, इसका वो कहते हैं जनाब, सफ़ा नंबर खोलो उधर 204, तो 204 खोल लेते हैं। 204 पे ना उन्होंने लिखा हुआ है, इसका उर्दू तर्जमा, असल किताब तो खैर अरबी है। दो, दो, दो की औलाद में से बेटे का कासिम बताया हुआ है,
اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اعلان سے پہلے پیدا ہوئے تھے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی اولاد تھے، انہی کے نام کی نسبت سے آپ کا لقب ابو القاسم لکھا جاتا تھا۔ وہ 2 سال تک زندہ رہے، اور اس کے بعد ایک قول کے مطابق 1.5 سال، اور ایک قول کے مطابق بڑے ہونے تک کہ وہ زندہ رہنے کے چلنا سیکھ گئے تھے، یعنی کہ ٹوٹلر تھے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اونٹ کے گھوڑے پر بیٹھنے کے قابل ہو گئے تھے، مگر ایک قول ہے کہ صرف 7 رات زندہ رہے تھے۔ مطلب ان کو خود بھی کنفرمیشن نہیں ہے، وہ جو کتاب لکھنے والے ہیں نا، اتنے زیادہ قول اس بارے میں موجود ہیں۔ اچھا، اس کو جس کو بیس بنا کے یہ قادیانی آتے ہیں۔ اچھا، یہاں سے جناب وہ پہلا بیٹا ثابت کر دیتے ہیں، پھر وہ انہوں نے ان کی بیٹیوں کا ذکر کیا ہوا، ترتیب لکھی ہوئی ہے، لیکن پھر بیٹوں کی تعداد آگے جا کے کہتے ہیں کہ ظہور کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ پیدا ہوئے، یہ 2 بیٹے ہو گئے جناب۔ اچھا، جن کو طیب اور طاہر کا نام دیا گیا، مگر ایک قول ہے کہ طیب و طاہر ابن عبداللہ کے علاوہ کوئی اور بیٹے تھے، دونوں جڑواں بھائی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے پیدا ہوئے تھے۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ یہ جو طیب و طاہر ہے نا، جو کہ جڑواں بیٹے تھے اور پیدا ہو گئے تھے، یہ عبداللہ سے علیحدہ ہیں، تو یہ 3 ہو گئے اور 4 ہو گئے اب یہاں پر۔ اچھا، پھر آگے کہتے ہیں جی آپ کی نبوت سے پہلے پیدا ہوئے تھے۔ ایک قول یہ ہے کہ ظہور سے پہلے جو 2 جڑواں بچے پیدا ہوئے تھے وہ طاہر اور مطہر تھے۔ اب انہی جڑواں بچوں کو جن کو پہلے طیب و طاہر کر کے 3 اور 4 نمبر قرار دیا گیا تھا، اب انہی 2 کو ایک مختلف نام دیا جا رہا ہے، طاہر اور مطہر، اور پھر کہا جا رہا ہے جناب قادیانی کہتے ہیں لو جی یہ 5 اور 6 ہو گئے۔ آگے ذرا سنیں ابھی دھوکہ اور ان کا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ظہور سے پہلے ایک اور پیٹ سے طبیب اور مطیب پیدا ہوئے تھے۔ یہ اب وہی والا جو جڑواں جوڑا ہے جو فوت ہو گیا تھا نبوت کے اعلان سے پہلے والا، اس کا تیسرا ایک ناموں کا جوڑا بتایا جا رہا ہے، طیب اور طبیب۔ اور قادیانی یہاں سے کہتے ہیں دیکھو جی 7واں اور 8واں بھی آ گیا۔ اچھا جی آگے چلو جی۔ ایک قول کے مطابق نبوت سے پہلے آپ کے ہاں عبد مناف پیدا ہوئے تھے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، اور ان کے لیے عبد مناف نام رکھ رہے ہیں وہ اپنے بیٹے کا، یہ آپ لوگ خود سوچ سکتے ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک قول کے مطابق نبوت سے پہلے۔ اب وہ کہتے ہیں جناب یہ ہو گئے 9 بیٹے۔ اچھا، پھر اس کے بعد اگلے پیج پر اگر ہم چلے جائیں تو یہاں پر 205 میں بھی کوئی نہیں ہے، 206 میں بھی کوئی نہیں، 207 لگاتے ہیں۔ 207 کے اندر نا، 207 کے اندر پھر حضرت ماریہ قطبیہ جو ہیں ان کے متعلق ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں آپ کی باندی ماریہ قطبیہ سے ایک بچہ پیدا ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ماریہ کو بہت پسند فرماتے تھے، کیونکہ ان کا رنگ سرخ و سفید تھا اور وہ بہت خوبصورت تھی۔ ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ابراہیم پیدا ہوئے۔ اب یہ وہ کہتے ہیں جی 10واں بیٹا ہے۔ اور پھر اس کے بعد 408 پہ بھی کوئی بیٹا نہیں ہے، 409 میں بھی کوئی بیٹا نہیں ہے، 410 میں بھی، لیکن آگے جا کے نا حضرت عائشہ سے 417، ہاں وہ بھی نکال لیتا ہوں میں۔ ہاں نہیں فیض بھائی، وہ جڑواں ایک ہی ہے، اس کے مختلف نام بیان ہاں ایک کرتا ہی ہے۔ جڑواں ہے، اس کو 3 ہاں دفعہ ڈیفرنٹ ان کے نام بیان ہوئے ہوئے ہیں، تو ہاں، قادیانیوں نے بس 6 اتنی لڑکے سی تو وہاں بات سے ہے۔ ایڈ کر لیے ہیں مرزا صاحب نہیں نہیں اپنی دیکھیں، بات پوری کرنے فراڈیے کے ہیں لیے۔ نا۔ اچھا، یہ آخری والا ہے حضرت عائشہ کا، شاہ صاحب آخری جی والا حضرت عائشہ کا۔ وہ فرماتے ہیں کہ جی حضرت عائشہ کو چنانچہ ایک منٹ سوری اوپر سے پڑھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ام عبداللہ حضرت عائشہ بنت ابو بکر صدیق سے شادی کی۔ حضرت عائشہ کی کوئی اولاد نہیں ہوئی، مگر ان کا لقب ام عبداللہ یعنی عبداللہ کی ماں تھا۔ یہ وہ لقب ان ان کے کو بھائی اپنے کا بھانجے بیٹا تھا عبداللہ۔ جی حضرت اسما کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن زبیر کی نسبت سے ملا تھا۔ اس لقب کی اجازت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دی تھی، چنانچہ بالکل حضرت عائشہ کو ام عبداللہ کہا جانے لگا، جیسا کہ نہیں، اس وہ کا بیان گزر دیکھیں چکا فیض بھائی، ایسا ہوا کہ ان کے بھائی کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا، تو ہے۔ حضرت جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اس بچے کو لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئیں، پہلے دن کا بچہ جو تھا، تو اس کے نام پر آپ کو ام عبداللہ کہہ کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پکارا۔
جی جی یہ کیا صاحب حضرت آگے سنیں عائشہ تو صحیح نا، وہ میں قادیانیوں کا دجل ایکسپوز کرنا ہے، پھر میں انشاءاللہ آپ یہ اس کے اوپر تسلی سے فرمائیے گا ڈیٹیل سے. آگے کہتے ہیں جی کہ ان کو ام عبداللہ فرمایا جانے لگا، اور حضرت عائشہ سے فرمایا تھا کہ وہ عبداللہ ہے اور تم عبداللہ ہو. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد سے میں نے ام عبداللہ اپنی کنیت یعنی لقب بنا لیا. حضرت عائشہ کو ان کی ماں اس لیے کہا جاتا تھا کہ حضرت عبداللہ نے انہی کی گود میں پرورش پائی. اور یہ بھی کہا جاتا ہے، اب ذرا سنیے گا سولی صاحب، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت عائشہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حمل ہوا تھا اور وہ بچہ قبل از وقت پیدا ہو کر ختم ہو گیا تھا اور اس کا نام عبداللہ رکھا گیا تھا. وہ قادیانی کہتے ہیں یہ لے جی یہ 11واں بیٹا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. نہیں لیکن نہیں قادیانیوں جاہل ہو، وہاں پہ خود پڑھو آگے لکھا ہوا ہے. مگر حافظ میاتی کہتے ہیں کہ یہ قول ثابت نہیں. یہ جو سارے تم نے 11 بیٹے ان کے سیرت حلبیہ میں سے پڑھ کے بتا دیے ہیں، کاش تم نے برہان الدین حلبی کی سارے چیپٹر پڑھے ہوتے. یہ دیکھیں 416 سے 402 سے شروع ہو کے یہ جو آخر تک مرزے تم نے لکھی ہے نا، یہ جو آپ نے ابھی ریفرنس دیا تھا، یہ صفحہ نمبر 299 پر معرفت کا 23 چشمہ معرفت کا 299. چشمہ معرفت. یہ چشمہ معرفت مرزا قادیانی کی تحریر نہیں ہے، یہ حکیم نورے کی تحریر ہے، اور اس میں ایڈٹ جس نے کیا ہے وہ مولوی عبد الکریم ہے. یہ مرزا کے قادیانی کے نام پر کتابیں لکھی گئی ہیں. مرزا غلام قادیانی جو تھا وہ قرآن دوسری سے بات ہے، بالکل نہ وہ واقف. سیرت حلبیہ جو ہے وہ تو سیرت کی کتاب ہے، وہ تو تاریخ کی کتاب ہے ہی نہیں. ہاں نہیں، یہ کتاب جو ہے یہ حکیم نورے کی لائبریری میں موجود تھی. آپ کو نہیں پتا؟ حکیم نورے کی آپ کتابیں گنتی تو پڑھیں. ادھر سے پوری کی ہے، لیکن یہ ان کی پاکٹ، یہ ڈاکٹر صاحب یہ جو تعداد میں نے آپ کو نمبر پورے کرا نہیں کے نہیں، بتائے ہیں نا، یہ ان تعداد کی تو انہوں پاکٹ نے بک میں سے لکھی میں ہے نے نا. لکھا ہوا ہے. حکیم نورے کی 10-15 کتابیں ہیں. اب لو ایک جوڑا 3 دفعہ ڈفرنٹ ناموں سے ایڈ کر کے 2 بچوں کو 6 بنا رہے ہو. ہاں یہ تو یہ بدماشی ہے نا، جہالت، اور کچھ نہیں ہے جہالت کے سوا. آخری والا بچہ جو حضرت عائشہ والا ہے وہ تو بچہ قبل از پیدائش ہی پیدا ہو گیا. کوئی جو ابارشن ہو جاتا ہے یا بچہ ضائع ہو جاتا ہے یا کوئی اس طرح کا حمل وہ ہو جاتا ہے ضائع، اس بچے کا کوئی نام رکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ نہیں رکھتے، اس بچے کا کوئی ان کا نام نام نہیں بھی رکھا قادیانیوں نے جاتا. اپنی پاکٹ بک جو میں بتایا ہوا اسٹل ہے کہ یہ لے برتھ جی 11 ہے بیٹے. اس کا تو آج کل ہاسپٹل میں بھی اسٹل برتھ ہو تو اس بچے کا نام نہیں لکھا جاتا. دیکھیں ہندوؤں میں بھی، اور بلکہ نام کرن جو ہے، نام رکھنے کی تو ایک پوری تقریب ہوتی ہے اور صرف زندہ بچوں کے لیے ہوتی ہے. اسی تو مس یہ کیریج کے بچے کا نام رکھتا ہے کوئی؟ آج تک آپ نے دیکھا ہے مس کوئی کیریج بھی کا کوئی نہیں نام رکھتا رکھتا. ہے؟ یہ جہالت. دیکھیں قادیانیت ایک جہالت کا نام ہے، اس میں عقل ڈھونڈنا تو مطلب بہت مشکل ہے. آپ دیکھیں قادیانیت بڑی تیزی سے ختم ہو گئی ہے. ان کا چندہ میں نے پچھلے سال ان کا کمپیوٹر دیکھا تو $26 ملین سے کم ہے پوری دنیا کا چندہ. ان کو آدھے مربی فارغ کرنے پڑے ہیں پچھلے سال. کو تو ویسے جب اس ان کا کی حوالہ تھا کس نے تھا ڈاکٹر صاحب جی سیرت حلبیہ کا؟ یہ کوئی کسی براڈ پر بتا رہا تھا، تو ویسے ہی آپ اچھا، ہوتا ہے نا کبھی کبھی میں ایک وہ براڈ آپ نے بند ہو اپنا تو میں نے کہا آپ کی وساطت سے ان لوگوں کو بتا بھی دوں، یہ ہاں جی. وہاں سے وہ جو 11 ثابت کرتے ہیں نا، وہ 11 بنتے نہیں ہیں. مرزا صاحب نہیں نے نہیں، جھوٹ لکھا ہوا ہے. بعد میں اس نے یہی صفحہ دکھایا لیکن ایک دوسرے نام سے. وہ اتنا جاہل شخص تھا. اگر آپ حکیم نورے کی کتابیں پڑھیں تو اس میں تاریخ حلبیہ کا ذکر ملتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ایک آدمی نے لکھا ہے کہ حکیم نور الدین جو تھا اس کے پاس تاریخ حلبیہ جو ہے نا، سیرت النبوی جو ہے وہ موجود تھی. صاحب اس میں خود وہ لکھنے والا لکھ رہا ہے کہ یہ کال ضعیف ہے، ثابت ہی نہیں ہے. ہاں بس ایسا ہی ہے. دیکھیں یہ تو بات یہ ہے کہ یہ بات قادیانیوں کے حق میں کون بندہ ہے؟ یہ کوئی گالی بات ہے یا اپنا بھائی ہے؟ رویے سے تو مجھے کوئی جماعت قادیان کی طرف سے ہی آئے ہوئے لگتے ہیں. طوفان میلیں اس طرح کی ادھر سے ہی آتی ہیں ڈاکٹر صاحب. ہاں چلیں، آپ پھر وہ بھاگ گیا، آپ سے بھاگ کیوں گیا؟ وہ کتاب
اب میں کھولوں گا تو کس طرح آئیں گے ڈاکٹر صاحب؟ کتاب بند کرنی پڑے گی، ٹھہر جائیں، ہاں اس کے نہیں ہوتے، کھلے ہوتے نہیں آتے وہ نہیں تو، کتاب کتاب سے اس طرح ڈرتے ہیں نا، کہتے ہیں جی آپ حوالے بہت زیادہ دکھاتے ہیں. میں یار ہم سے کوئی سوالوں کا حدیثے کا پوچھو، قرآن کی آیتوں کا پوچھو، سارا دن پوچھو، ہم جواب دیں گے. یہ تمہاری نہیں کیا بات ہے دیکھیں، جی آپ بہت زیادہ دکھاتے ہیں؟ مجھے قادیانیوں پر ایک جو ہے نا بڑی شکایت ہے ان سے کہ خبیثو، تم نے ہمیں اپنی کتابیں پڑھوا دی، خود پڑھتے کیوں نہیں ہو؟ ہیں؟ ہمیں پڑھوا دی، خود نہیں پڑھتے. میں کہتا ہوں یہ جو شیطانی خزائن کا ایک ہی والیوم پڑھ لیں، کوئی سا رینڈملی چوز کر کے، قادیانیت چھوڑ دیں گے. ہم نے تو ان کتابوں سے باہر بھی بڑی دوستوں تحقیق. نے، میں ان کے نام نہیں لیتا، لیکن 2-3 دوستوں نے ایک غلطی کا ازالہ پڑھنی شروع کی تھی. کچھ دوستوں نے نیچے بیٹھ کے سن رہے تھے، جماعت قادیان والے، جماعت قادیان کے لوگوں نے پڑھنی شروع کی تھی، ریسرچرز نے پڑھنی شروع کی تھی، اور بیچے بیٹھے ہوئے 2 جماعت قادیان کے مختلف علاقوں کے لوگ وہ سن رہے تھے، اور ان دونوں نے وہی جو ریسرچ کے اوپر ہی وہ جو پڑھا جا رہا تھا نا، اسی کو سن کو بائے بائے کر دی جماعت کو. انہوں نے کہا جی ہم سے نقشہ چندہ لینے نہ آنا. ہاں صحیح بات ہے. نہیں دیکھیں، ایک غلطی کا ازالہ میں تو شاطمیت کی انتہا کر رکھی ہے اس نے. یہ چھوٹی سی کتاب ہے، پمفلٹ ہے، وہ جو کہہ الوسیت رہے بھی ہیں نا پمفلٹ محمد ہے. رسول اللہ ہوں، میں محمد رسول اللہ ہوں، اس کے اوپر تو جس کو کلیئر ہو جاتا ہے وہ کہتے ہیں استغفر اللہ جی استغفر اللہ. نہیں دیکھیں، یہ تو کھل کر کہتے ہیں کہ بیست ثانیہ ہے، 2 بیستیں اتنی بار انہوں نے لکھا ہے کہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. یہ شاطمیت کی ایک بڑی اونچی سیڑھی پر بیٹھا ہوا. اب انہوں نے ڈاؤن گریڈ کرنے کی اس کو کوشش کی، اس کو چھپانے کی کوشش کی. بلکہ 1974 کی کارروائی میں تو جب وہ اس سے پوچھا نا کہ قادیانی کہتے ہیں وہ جو انبیاء سے عہد لیا گیا تھا، انہوں نے ایک شعر بنا کے لکھا ہوا، یہی عہد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی لیا گیا. حالانکہ انبیاء سے عہد صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لیا گیا. تو جب مرزا ناصر کے سامنے یہ حوالہ الفضل کا رکھا گیا تو اس کو کہا گیا کہ تم کیا کہتے ہو اس کے بارے میں، یہ شاطمیت ہے. تو کہنے لگا کہ ہم نے تو کبھی یہ بات کہی نہیں. اس نے کہا جی یہ الفضل ہے، 25 جنوری کا ہے، تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ کہتا ہے جی الفضل ہمارا اخبار ہے ہی نہیں. جواب سنا، یہ لکھا ہوا ڈاکومنٹڈ ہے دوست ایک 1974. ہیں ڈاکٹر صاحب، یہ ایک دوست ہیں، آئے ہیں کافی دیر سے، ان کے کل کے سوالات کافی ڈیو ہیں. ان ہاں کا نہیں نام نہیں، ہے آپ شیر صاحب. کریں. جی جی. نہیں آپ کا ان سے تعارف کرانے لگا ہوں. ان کے پاس کچھ قادیانی حضرات ہیں جو کام کرتے ہیں، اور وہ ان سے کچھ الٹے سیدھے سوال پوچھتے رہتے ہیں. ہاں تو یہ وہ سوال جو ہے نا ان کے جوابات ہم سے چاہتے ہیں، تاکہ نیکسٹ ٹائم وہ قادیانی ورکر ان سے الٹا سیدھا سوال پوچھیں تو یہ ان کو قرآن و حدیث سے کیا جواب دیں. ہاں تو اب ان کے اگر کریں. آپ سوال سن لیں یہ کیا ہاں کہنا چاہ رہے ہیں، تو اس کو اس سینس میں ایز اے مسلمان بھائی ہے یہ، لیکن ہاں ہاں کریں سوال اپنا. سوال ان کے جو ہے السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ تو قادیانی حضرات والے ہیں. بالکل ہاں جی، کریں قادیانی والے سوال ہے. کریں. تو بھائی میں ساتھ ایک اور بھی اجازت چاہوں گا، سمجھ گئے اگر میں کسی سوال کے جی؟ اندر شیر مثال کے بھائی طور ذرا کوئی، انمیوٹ کریں اور سلام. جی بھائی بات کر رہا ہوں. اچھا سید بھائی، میں اگر مثال کے طور پہ اگر آپ کی کسی بات کے اوپر نہیں نہیں، مجھے ڈاؤٹ ہوتا ہے تو اس کے اندر میں آپ کو آپ بے انٹرپٹ کرنے خوف کی ہو کے اجازت چاہتا سوال ہوں. کریں. نہیں بے خوف ٹھیک ہو ہو کے گیا، سوال جزاک کریں. اللہ. ٹھیک ہو گیا، نہیں ہو سکتا بعض دفعہ. ہم کریں آپ تو ڈاکٹر صاحب کو سر تعارف بالکل کرائیں اپنا. مسلمان ہوں. تو اچھا سر، میرا نا سوال جو ہے نا وہ پہلا نمبر جو ہے نا ختم نبوت پہ ہے. ختم ہاں جی. نبوت کی آیت جو ہے نا نہیں وہ والی نہیں یار، وہ جس کے اندر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ایک رات دیا گیا تھا. ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، یہ والی. جی بالکل. پہلے ہاں جی. نمبر پہ اس کے اوپر سوال میرا سر یہ ہے کہ اس کا شان نزول کیا ہے؟ دیکھیں، اس کا شان نزول یہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کے ایک منہ بولے بیٹے تھے، جی اور ان کی ڈائیورس ہو گئی، اور ان کی شادی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کزن تھیں، زینب رضی اللہ عنہا، ان سے ہوئی. تو بعد میں اللہ کے حکم پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کر لی. تو لوگ کہنے لگے
کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہو سے شادی کر لی، ایسا نہیں ہے۔ پھر قرآن پاک میں یہ احکامات آ گئے کہ منہ بولا بیٹا نہ وراثت میں آپ کا حصے دار ہے، اور نہ ہی اس کے پر وہ چیزیں لاگو ہوتی ہیں جو اصل بیٹے پر لاگو ہوتی ہیں۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی ما کان محمد، نہیں ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابا احد من رجالکم، کسی مرد کے باپ آپ میں سے، ولیکن لیکن ہے رسول اللہ، اللہ کے رسول، و خاتم النبیین، اور نبیوں کو ختم کرنے والے۔ یہ ہے شان نزول جی۔ ٹھیک، لیکن یہ جو سوال ہے خاتم النبیین، یہ جو نبیوں کو ختم کرنے والے، جی ٹھیک ہے، اس کے اوپر اس کا یہ والا ترجمہ تو مطلب نہیں ملتا۔ کون سا اس ترجمہ؟ کا ترجمہ تو یہ ملتا ہے نبیوں کی مہر یا نبیوں میں افضل، اس طریقے سے۔ آپ کو کس نے کہی یہ بات؟ جی، آپ کو کس نے کہی یہ بات؟ ایک تو یہ جو خاتم جو لفظ ہے اس کو مطلب ٹرانسلیٹ کر کے بھی دیکھا ہے، اور اس کے بعد بعض دفعہ مطلب انہوں نے کچھ احادیث یا مطلب بعض احادیث میں بھی آتا ہے، جس طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اے علی جس طرح میں خاتم النبیین اسی طرح تو خاتم الاولیاء ہے، یا حضرت عباس کو بتایا تھا کہ جس طرح میں خاتم النبیین اسی طرح تو خاتم المہاجرین ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سینس میں مطلب حضرت محمد صلی اللہ علیہ اس کا مطلب خاتم مطلب آخری نہیں بنتا اس سینس میں۔ ہاں، یہ قادیانیوں کا ایک آرگومنٹ ہے جو آپ نے ابھی بتایا۔ آپ مجھے بتائیں، آپ عربی زبان سے واقف ہیں؟ نہیں سر، جس قادیانی نے آپ کو بتایا وہ عربی زبان جانتا ہے؟ سر میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں اس کا مطلب جیسے آپ نہیں، میں آپ سے ایک بات بتا رہا ہوں، ہمیں تھوڑی تھوڑی عربی زبان آتی ہے۔ دیکھیں، لفظ خاتم عربی زبان میں دو طرح سے ادا کیا جاتا ہے، جی بالکل، تے کی زبر کے ساتھ خاتم النبیین، اور تے کی زیر کے سے حدیث جو ہے نا، انہو سیکون فی امتی کذابون ثلاثون کلہم یزعم انہو نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں پر زیر کے ساتھ ہے۔ اس کے جو مشترک معنی ہے نا، دیکھیں عربی زبان میں حروف کے دو طرح کے معنی ہوتے ہیں، ایک اس کا اصل مطلب ہوتا ہے، اچھا، اصل مطلب اس کے مادہ سے نکلتا ہے، اس کی روٹ سے نکلتا ہے۔ اب یہ کمپلیکیٹڈ بات ہو جائے گی کہ عربی زبان میں نا ایک کہتے ہیں باب ہیں، باب کہتے ہیں روٹ کو، مادے کو، اور اس میں پڑھنا پڑے گا آپ کو، باب تفاول ہے، باب تفاعل ہے، اس طرح کے بہت سارے باب ہیں جس میں سے 8 بیسک مادے ہیں۔ قرآن پاک میں ہیں جن کا ایک مادہ ہے، اس کی روٹ ہے، اور یہ عام طور پر اس کو 3 حرف ہوتے ہیں جو مادہ کہلاتے ہیں روٹ زبان میں، یہ آپ رکھیں۔ جی جی، تو خاتم کے جو مشترک معنی ہے نا، اس کو نگینے کا معنی میں بھی لیا جاتا ہے، انگوٹھی کے معنی میں بھی لیا جاتا ہے، انگوٹھی کے معنی آخری فرد کسی قوم کا یا کسی لائن کا آخر جو ہے وہ خاتم کہلاتا ہے۔ اور قرآن پاک میں خاتم کا لفظ جگہ جگہ آیا ہے، اور یہ خاتم کا لفظ سیل کے معنوں میں آیا ہے، کہ وہ مور نہیں جو قادیانی کہتے ہیں مور لگاؤ تو نویں بنائی جاؤ، ایک مور لگاؤ تو دوسرا، جو تصدیقی مور جو آپ کہتے ہیں نا، وہ نہیں ہے۔ آپ کو اس دور کی تاریخ دیکھنی پڑے گی جس دور میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، وہاں پر خاتم بہت ضروری تھا، اور ایک انگوٹھی تھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جس پر لکھا ہے محمد رسول اللہ، اللہ سب سے اوپر، پھر رسول، پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ٹھیک ہے؟ آپ جانتے ہیں نا وہ انگوٹھی کو؟ جی بالکل منصور، وہ خاتم کہلاتی ہے۔ حضرت عائشہ بھی ایک دفعہ اس انگوٹھی سے کھیل رہی تھی، اور وہ بھی حدیث ہے کہ ہاں، انہوں نے ختم خاص نبوت سے طور کھیل پر رہی تھی۔ بنوائی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، جی وہ جی، انگوٹھی، اس کو خاتم کہتے ہیں۔ اگر اس کے آپ مجازی معنی لیں تو انگوٹھی ہے نا،
تو اس کا کیا جی جی استعمال کرتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا ہو آپ نبی ایسا نہ سمجھنا کہ جن کے پاس کچھ نہیں تھا. نہیں، اس دنیا سے کے زیادہ بھی کہہ تو میں وہ بھی طاق مان لوں گا. جی نہیں نہیں، ہم حقیقت ہی بتائیں ان گے. کی شان ہی بڑی ہے نا. دنیا جی کے سب سے طاقتور حکمران تھے اس دور کے. روم کی سلطنت اتنا ڈرتی تھی، جنگ تبوک میں پوری رومن آرمی فرار ہو گئی. جی جی یہ حالت تھی آپ کی حکومت کی. تو ٹھیک. اس دور میں ایک رواج تھا کہ جب بادشاہ کو خط لکھتا تھا تو وہ نیچے ایک مہر لگاتا تھا جسے خاتم کہا جاتا تھا. جی وہ مہر جہاں خط ختم ہوتا تھا نا، وہاں پر جی لگائی جاتی تھی. جی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی خط ہیں ان میں خط کے آخر میں یہ مہر لگی ہوئی ہے. یہ انگوٹھی سے مہر لگتی تھی، ٹھیک ہے. اس لیے اس کا نام خاتم تھا. یہ اس بات کی دلیل تھی کہ جہاں انگوٹھی لگی ہے اس سے آگے کوئی تحریر نہیں ہے، یہاں پر تحریر ختم ہوتی ہے. جی بالکل. نہیں، یہ جو آپ نے بات کی ہے نا، جی بالکل اسی لحاظ سے یہی مطلب یہ جو ہے نا خاتم نہیں، النبیین آپ کا وہ سن لیں نا مانتے ہیں کہ پوری اب بات. جی جی اب میں نے ٹھیک کہا ہو گیا. کہ عربی زبان میں ایک ہوتے ہیں اصل معنی. اس کا اصل معنی ہے قوم کا آخری فرد، ٹھیک ہے. اور جو جب تے کی زیر کے ساتھ آتا ہے تو خاتم بمانی اس میں فائل کسی چیز کو ختم کرنے والا. اب یہ کمپلیکیٹڈ ہو جاتے ہے. جب زیر دیکھیں عربی زبان میں فعل حال، فعل ماضی اور فعل مستقبل، حال اور مستقبل کو مضارع بھی کہا جاتا ہے. جی جی فعل کی 3 حرکتیں ہوتی ہیں، ایک ماضی کا بیان کرتا ہے، ایک حال کو بیان کرتا ہے، ایک مستقبل کو بیان کرتا ہے. جب عربی زبان میں فعل بدلتا ہے تو وہ زیر زبر پیش سے بدلتا ہے. یہ آپ بات یاد رکھیں. جیسے فعلا، آپ کہیں نا فعلا اس نے کیا، فاعلی وہ کرے گا. آپ پیش کو زبر کو زیر سے بدل دیں اور اگر آپ آخر میں تنوین لگا دیں تو یہ اسم بن جاتا ہے. عربی زبان زیر زبر پیش اور تنوین کا کھیل ہے، جی ٹھیک ہے. اس سے معنی بدل جاتے ہیں. تو جب زیر کے ساتھ اس کی قرات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ختم کرنے والا، اور جب زبر کے ساتھ کرتے ہیں تو خاتم یعنی آخری. دونوں قرات میں مطلب آخری ہی بنتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو عربی میرا کا اس پہ عربی کا ایک قاعدہ ہے کہ جب کسی حرف کا اصل معنی مطلب میں فٹ آتا ہو تو مجازی معنی کبھی نہیں لیا جاتا. آپ سمجھ گئے میری بات؟ اس کا ایک ٹھیک. اور میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں. خاتم کا لفظ کیا اسی آیت میں ہے کہ ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. نہیں، خاتم کا لفظ جگہ جگہ استعمال ہوا ہے. خاتم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب النذیر، کہ ہم نے مہر لگا دی ہے ان کی آنکھوں پر، ان کے کانوں پر، ان کے دلوں پر. جی. آپ کا کیا خیال ہے کہ تصدیقی مہر لگائی ہوگی کہ کفر کر رہے ہو اور کفر کر دے جاؤ؟ ایسی مہر لگائی ہے اللہ نے. اس آیت کا تو ہر کوئی یہ مطلب کرتا ہے کہ ان کی آنکھیں ہیں دیکھ نہیں سکتے، ان کے جی جی کان ہیں سن نہیں سکتے، ان کے دل ہیں سمجھ نہیں سکتے. یہی معنی کرتے ہیں نا اس آیت کا. معذرت سے کہا. سوری، کوئی ماڈریٹر ہے تو فیضی بھائی کو کال ڈال کے اوپر لے لیں، وہ حوالہ پہ لگا سکتے ہیں. تاشی بجی ہاں، اگر کریں تو. جی وہ اوپر ہی ہیں. السلام علیکم.
जी माजरत शाह में साहब मुझे आपने कॉल आ गई माशाल्लाह थी। बड़े जबरदस्त तरीके से मैं आपने माजरत नहीं, बात आप बताई है। सुन लें, ये अभी पूरी नहीं हुई ना, आप और अच्छा भी सुन जी लेना। जी मैं आप मैं आपकी मैं बात और बता सुन रहा था, वो अरबी, कॉल आ गई थी। हाँ कोई बात नहीं। जब अरबी जुबान का कायदा ये है कि जब हकीकी मानी पूरे उतरते हों, मजाजी मानी को नहीं लिया जाता। यहाँ पर हकीकी मानी बिल्कुल फिट आते हैं कि आखिरी नबी हैं आप। और ये इसकी तस्दीक कहाँ से होती है? ये हदीस है, और मैं आपको इसका नंबर भी, कादियानी तो दजल करते हैं ना, मैं आपको इसका नंबर भी, मुस्तदरक हाकिम में इसका नंबर 45,014 है, इब्ने माजा में 3,952 है, मुस्लिम में इसका नंबर 2,899 है। और यहाँ पर जो है ना, मैंने आपको ये हदीस अभी पढ़कर सुनाई थी, मैं आपको इसका इस हदीस का एक और भी हिस्सा है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो ये हदीस में लिखा है, इन्नहु सयकूनु फी उम्मती, के मेरी उम्मत में कज़्ज़ाबूना सलासून, 30 कज़्ज़ाब पैदा होंगे। जी जी। ठीक है, कुल्लुहुम, सारों के सारे, यसअमु, ये इस जाम में होंगे, ये कहेंगे, ये दावा करेंगे, अन्नहु नबीयुन, कि मैं नबी हूं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, व अना खातिमुन नबीयीन, मैं नबियों को ख़त्म करने वाला हूँ। ज़ेर के साथ है ये, ते की ज़ेर के साथ है ये हदीस। व अना कुरान में ते की ज़बर के साथ है, खातिमुन नबीयीन के आखिरी नबी हैं। ये लोग फ़र्क नहीं करते हदीस में और कुरान में। एक की करत ज़बर के साथ है, जो इसमें फ़ाइल नहीं बनाता, ते इसमें फ़ाइल बना देता है इसको। ठीक है, तो अन्नहु व अना खातिमुन नबीयीन, मैं नबियों को ख़त्म करने वाला हूँ। फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही फरमा दिया, ला नबी या बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। अब आप किसकी बात मानेंगे? अच्छा खातिमुन मुझे सवाल नबीयीन का करने की मैंने तर्जुमा, आपसे इजाज़त जी सवाल करने की इजाज़त आपसे मैंने पहले शुरू में मांगी थी, लेकिन माशाल्लाह आप बात अच्छी कर रहे हैं, तो मेरा मतलब मैंने कोशिश की कि मैं आपको ना इंटरप्ट करूं, क्योंकि मेरे सवाल जो है ना एक के बाद आगे चली जा रहे हैं ना। ठीक है, तो मादर के साथ मैं सवाल करना चाहूँगा कि ये जिस तरीके से आपने मुझे खातिम का मतलब तर्जुमा बताया है, ठीक है, पहले मोहर बताया था, वो भी मैं मतलब उसके ऊपर भी बिल्कुल यकीन है। उसके बाद आखिरी जो कुछ मैंने आपसे ये सवाल किया था कि जिस तरीके से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को बताया था कि जिस तरह तुम खातमुल औलिया अली तो खातमुल औलिया है, जिस तरह मैं खातमुन नबीयीन हूँ। ठीक है, खातमुन नबीयीन और खातमुल औलिया, खातम तो मतलब सेम ही लगा था। ठीक है, तो नहीं, मैं अगर आपको इसका हदीस मतलब हम बता ये ले कि देता हज़रत अली मतलब आखिरी वली हैं या वो जी नहीं, जी आप सुन ले, बता दें। हदीस सुन ले, ये बड़ी मौजू हदीस है, मन घड़त है। पहली बात आपको मैं बताऊं, इसकी नहीं, वो सनद सही नहीं। कल उमर बाप साहबा का वहाँ पे वो मुनाज़रा उमर चल बाप रहा तो था, एक वो धोखेबाज रिफरेंस के खातून साथ है। नहीं, वो नहीं वो मैंने तो देखा था, वो कादियानी जो थे वो रिफरेंस के साथ बता रहे थे, तो इस वजह वहाँ से मैंने नोट किया था, ये पहले ही मैंने सुनी हुई थी जी। हाँ, नहीं देखें, हमने भी सुनी हुई है, तभी तो आपको सुना रहे हैं। उसमें है या अली अना खातमुन नबीयीन व अंता खातमुल औलिया, कि मैं नबियों को ख़त्म करने वाला हूँ और तुम खातमुल औलिया हो। इसकी सनद मौजू है, ये हदीस सही नहीं है। मौजू उसको कहते हैं जो मन घड़त हो, पहली बात। अब दूसरी बात सुन ले, कादियानी कहते हैं कि खातमुल शोरा, खातमुल मुहद्दिसीन या खातमुल फुकहा जैसे अल्फाज से भी धोखा देने की कोशिश करते हैं कादियानी, कि क्या इन अल्फाज के ये मानी है कि अब कोई शायर, मुहद्दिस या फ़कीह पैदा नहीं होगा, कि खातमुल कहते हैं कि इसका तो ये मतलब हो गया। अब मैंने आपको बताया है कि अरबी ज़ुबान में गुलू भी है, मिजाज भी है और हकीकी भी है। माजरत के साथ मैं आपको इंटरप्ट करूंगा इस बात में, ये जो खातम जो आपने बताया ना ज़बर के साथ ना, तो ये मेरे पास सीरिया से मतलब लड़का एक काम करता था, मैंने उससे मतलब पूछा ना ये खातम का क्या मतलब है, उसने मुझे बताया खातम का मतलब जो है ना, इसका मतलब है अंगूठी, जिस तरीके से आपने इसका बताया, जो है ना, ठीक है, मजाजी माना जो है ना अंगूठी या नगीना का है।
अंगूठी या नगीना कह रहे, कहते हैं कि ये मतलब हमारे आना इसको ये बोला जाता है। बिल्कुल। ठीक है, जब उससे जी जी जो इनकी वेडिंग रिंग है ना, वेडिंग रिंग, नहीं, शादी की अंगूठी, उसे भी आला खातिम किस्म की कहते हैं अंगूठी को अरब। कहते हैं, आला हाँ। किस्म की अंगूठी को। अब शादी की अंगूठी जो है उसको खातिम कहते हैं। ये खातिम अंगूठी को कहा जाता है। मैंने आपसे अर्ज की ना, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी खातिम क्यों शादी की अंगूठी